والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ہوسٹ محمد ارشد مناس امید کرتا ہوں سب احباب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ کریم سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ لاہور کے آج چند بزرگوں کا مختصر ذکر ہوگا جن کی تاریخ رلت پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ حضرت پیر ذکی شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے نام پر یکی دروازہ لاہور میں موجود ہے۔ بزرگ مصوف کا مزار دروازہ یکی کے درمیان ہے۔ اب دروازے کا نشان تک نہیں، دلی دروازے سے شمال کی طرف قبر ہے۔ جب تتاری مغلوں نے لاہور پر حملہ کیا تو پیر ذکی یہیں مقیم تھے۔ آپ نے بڑی جوان مردی سے ان کے مقابلہ کیا اور شہید ہوئے، پھر تن بے سر لڑتے رہے۔ مزار سر عین دروازہ میں ہے۔ مزار جسم اندر متصل دروازہ ایک طویلے میں زیارت گاہ ہے، یعنی آپ کے دو مزار ہیں، ایک سر کا ایک جسم کا۔ لاہور کے ایک بزرگ پیر بلخی نام کے مشہور ہیں۔ غالباً ان کا اصل نام حسن ہے۔ چونکہ چنگیز خانی حملے کے وقت بلخ سے آئے تھے، اس لیے وطنی نسبت سے بلخی مشہور ہو گئے۔ جب تتاری جلال الدین بادشاہ خوازم خیوا کے تعاقب میں لاہور آئے، بادشاہ مذکور کو دلی کی طرف چلا گیا تو تتاری جن کا مقصد ہی قتل و غارت تھا تو معروف کار ہوئے۔ پیر مصوف ان مریدوں کے ہمراہ ان کے ساتھ مقابلہ کرنے لگے اور شہید ہوئے۔ مسجد وزیر خان سے مغرب کو آتے ہوئے کشمیری بازار میں جانب جنوب مرکز ہے مقف، اس میں ایک پھل فروٹ ڈاکٹر مراج الدین کا کرایہ دار تھا۔ متولی مصوف نے کرایہ بڑھا دیا تو دوسرے دکاندار نے حمایت کی اور قبضہ کر لیا۔ ہائی کورٹ نے متولی کے حق میں فیصلہ کیا، مگر ساتھ یہ بھی لکھا متولی مزار کو جس وقت بھی کوئی زائر چاہے کھول دے گا۔ تو اس کے حکم کی روح سے دکان کو کچھ فائدہ نہ ہوا اور ماسٹر محمد حسین سیاہی فروش نے متولی کی طرف سے انتظام سنبھال لیا، ختم کا سلسلہ جاری کیا۔ اب وہ بھی فوت ہو چکا ہے اور ڈاکٹر بھی۔ تو یہ مزار بظاہر ایک دکان سی لگتی ہے، بازار کے اندر ہی ہے۔ ایک مزار لاہور کا مشہور مزار ہے پیر محمد شاہ شرازی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کا اصل وطن شاہ پور تھا، بیت خاندان چشتیہ میں سے تھی۔ وطن سے موزہ مزنگ واقعہ جانب جنوب شہر لاہور آئے تو قوم بلوچ ان کے مرید بن گئی۔ آپ بڑے فیض رساں بزرگ تھے۔ موزہ مذکور میں آپ کا مقبرہ مشہور ہے، جہاں آپ 1100 ہجری بمطابق 1688 میں بعد عالمگیر فوت ہوئے اور دفن ہوئے۔ ایک بزرگ لاہور کے، ان کا نام پیر غازی المشہور بھی پیر از غیب مشہور ہے۔ ان کے مزار کا پتہ لگنے کی ایک روایت ہے کہ یہاں شہزادی زینب النساء کو قریب خانقاہ علی حجویری گنج بخش عمارت بنانی تھی، مگر اس کی جگہ دیوار قائم نہیں رہتی تھی۔ زیادہ بنیاد کھودنے سے قبر مبارک برآمد ہوئی۔ چونکہ صاحب قبر کا نام نہ معلوم ہوا، لہٰذا اسے پیر از غیب سے موسوم کیا گیا۔ ایک کرامت پیر صاحب کی یہ ہے کہ جن کا گلا متورم ہو گیا ہو وہ اس مزار سے ایک سنگریزہ اٹھا کر لے جاتا اور سوجی ہوئی جگہ پر پھیرتا تو شفا ہو جاتی، اور وہ اس ٹھیکری کے برابر مصری وزن کر کے تقسیم کر دیتا، ٹھیکری پھر وہیں چھوڑ دیتا۔ ممکن ہے یہ بزرگ داتا صاحب کے زمانے کے قریب ہی وفات پا کر یہاں دفن ہوئے ہوں، حوادث زمانہ سے قبر دب گئی ہو، واللہ عالم بالصواب۔ پیر برہان شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکبر بادشاہ کے عہد میں بخارا سے ہندوستان اور پھر لاہور تشریف لائے۔ یہاں کے موجودہ الوقت بزرگ حضرت میاں میر وغیرہ سے فیض حاصل کیا۔ بعد وفات برون دلی دروازہ مدفون ہوئے۔ مزار عالی شان تھا۔ ننہال سنگھ نے شہر کی بیرونی عمارات کو جو رنجیت سنگھ کی پتھر اکھیڑ کر امرتسر والی سنگ دل پالیسی سے بچی ہوئی تھی، جب وہ
یخ و بن سے کھا کر پھینکنے کی ٹھانی تو پیر برہان کے مزار کو بھی نشانہ بنایا، اور وہ آگے حضرت شاہ مدگوس کے مرکز کو صاف کرنا چاہتا تھا۔ اس نحال سنگھ کا باپ کھڑک سنگھ مر گیا۔ اسے نظر آتش کر کے واپس آ رہا تھا کہ روشنائی دروازے سے سنگ قضا اس پر آ گرا اور وہیں وہ چت ہو گیا اور سکیم دری رہ گئی۔ پھر اس کے بعد سکھ راجے کے یکے بعد دیگر آپس میں لڑ کر اس طرح قتل ہوئے اور شروعات ہوگی جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ گرامی چاک کرنے والا پرویز اس کا خاندان تباہ ہوا تھا، پھر امت محمدیہ اس کی مملکت پر قابض ہو گئی تھی۔ الغرض سکھوں کی حکومت کے خاتمے کے بعد عقیدت مندوں نے پھر پیر برہان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ٹھیک کروایا۔ پیر برہان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچھ عقیدت مند چنیوٹ میں بھی تھے، اس لیے آپ کا مزار وہاں پر بھی ہے۔ تو آپ پہلے وہاں فوت ہوئے، تو کچھ لوگوں نے کہا ہم لاہور آپ کا مزار بنانا چاہتے ہیں، تو آپ زندہ ہو گئے، لاہور آ گئے، لاہور میں فوت ہو گیا، تو ان لوگوں نے بھی مزار بنایا ہوا ہے۔ مفتی غلام سرور ہدایت الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ مکان مزار حاجی جمعیت مرحوم مزار اقدس قدم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس مضمون سے وہ لکھتے ہیں کہ یہ مزار ریل کے پڑاؤ کے شمال کی طرف غیر آباد پڑا ہے۔ اس بزرگ کا اصل نام حاجی جمیل تھا اور بیت با خدمت شارنگ بلاول لال حسین لاہوری متوفی 1008 کی خدمت میں تھی۔ سرخ سنگ قدم شریف حاجی صاحب مصوف کے بزرگ ایران سے لائے تھے، پھر اس کو لاہور ساتھ لے آئے اور اس پر ایک گنبد بنوا دیا۔ قدم شریف کے روزے کی 3 طرف جو عبارت لکھی تھی وہ مفتی صاحب نے نقل کر دی اور ہدایت الاولیاء میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اب ان عبارات کے الفاظ اڑ گئے ہیں، لیکن قدم شریف کمال بے ادبی کے ساتھ گنبد میں رکھا ہے۔ یہ قدم شریف اتنی پشت حاجی جمیل کے خاندان میں رہا، مگر اب کسی نے گنبد کانسی کا رنگ اڑا کر سفید اس طرح کاری کر دی ہے اور قدم شریف وہاں پڑا ہے۔ حضرت بلند شاہ نشائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فضل شاہ کے پاس ہی بلند شاہ کی قبر ہے، جو فضل شاہ کے بیٹے تھے اور جو 1817 سن میں فوت ہوئے۔ قبر کی شمالی طرف سنگ مرمر کی تختی لگی ہوئی ہے۔ حضرت فضل شاہ مصوف یہ بزرگ مرید تھے رحمان شاہ کے، یہ محمد صدیق کے، یہ شاہ فرید لاہوری کے، یہ پیر محمد سچیار کے تھے، اور یہ حاجی محمد نوشہ گنج بخش کے۔ فضل شاہ کا عروج سکھوں کے سلطنت کے آخری ایام میں ہوا۔ مہاراج امیر وزیر سب ان کے پاس آتے، سینکڑوں روپیہ نظر کرتے جو ان کا بیٹا بلند شاہ اٹھا کر لے جاتا۔ یہ فقیر مستانہ وار پھرتے رہتے تھے، لوگوں کو گالیاں دیتے۔ راجہ دینات فضل شاہ کا بڑا متقد تھا، اس کے پاس ایک منشی مقرر تھا جو ان کی باتیں لکھ کر راجہ کے سامنے پیش کرتا تو 1000 روپیہ نقد اور جنس سے راجہ مصوف ان کے بیٹے کو دیتا رہتا۔ ان کے لیے مکان بنوا دیا تھا۔ سید محمد لطیف تاریخ لاہور صفحہ نمبر 132 پر لکھتے ہیں کہ فضل شاہ سید پور تحصیل ظفروال ضلع سیالکوٹ کے باشندے تھے۔ موجودہ یہ علاقہ ضلع نارووال میں آتا ہے۔ آپ سکھوں کے عہد میں لاہور آئے اور ایک مسجد کی امامت اختیار کی، پھر اینک سازی شروع کی۔ اس کے بعد آپ رحمان شاہ نشائی فقیر کے مرید اور مست فقیر ہو گئے۔ راجہ دینات آپ کی بڑی عزت کرتے تھے، ہر روز زیارت کو آتے، آپ کی روحانی طاقت کا لوہا مانتے تھے۔ راجہ صاحب اکثر ہزاروں روپیہ آپ کی نظر کرتے، مگر آپ یہ روپیہ واپس کر دیتے اور اسے دیے کی کچھ پرواہ نہ کرتے، اس کے دینے کا کوئی لحاظ نہ کرتے۔ مجذوبانہ حالت میں آپ راجہ کو گالیاں دیتے، پتھر مارتے، مگر وہ ناراض ہونے کی بجائے اسے فقیر کی توجہ پر محمول کرتے۔ فضل شاہ 1854 سن بمطابق 1270 ہجری میں فوت ہو گئے اور مستی دروازے کے لاہور مستی دروازے کے باہر اس جگہ دفنایا گیا جو راجہ صاحب نے فقیر کی زندگی میں بنائی تھی۔ 4 دیواری کے اندر میوس پٹی کے باغ میں یہ مزار ہے۔ حضرت شیخ موسیٰ کھوکھر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی لاہور کے عظیم بزرگان میں سے ہوئے ہیں۔ اس بزرگ کا مزار پاک
محکمہ ججی کے روبرو باٹی دروازے کے باہر ہے۔ شیخ بہاول دریائی متوفی 983 سے ان کو فیض پہنچا۔ شیخ لال حسین لاہوری ان کے پیر بھائی تھے، ان کا بڑا احترام کرتے تھے۔ ان کی تمام عمر ریاضت مجاہدے میں گزری۔ ثابت ہوا کہ آپ اکبری عہد کے بزرگ تھے۔ لاہور کے کاکابر ولی کامل سید فرید نشائی صاحب کمال نشائی بزرگ تھے۔ پہلے عمرہ شاہی میں اعلیٰ منصب جار پر جاگیردار تھے۔ جاذب حقیقی نے اپنی طرف کھینچا۔ حضرت شیخ پیر محمد سچیار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مرید ہو گئے۔ ذکر الہی نے ایسی لذت بخشی کہ آپ سب دنیا کی دولت فقیروں کو دیکھ کر فقیر ہو گئے۔ خرقہ خلافت پا کر لاہور آئے، ہزارہ لوگ ان کے ارادت میں داخل ہوئے۔ اب بھی اس سلسلے کے مرید لاہور میں بہت ہیں۔ اس بزرگ کا مزار موزہ ڈولن وال کے قریب لاہور سے 3 میل جنوب کی طرف ہے۔ نصیر الدین محمد شاہ کے عہد کے یہ بزرگ ہوئے ہیں، جو کہ 1719 سن تک حکمران رہا۔ حضرت سید عبد القادر لاہوری آپ بھی بڑے بزرگ لاہور کے ہیں۔ آپ گیلانی سید جلال الدین بغدادی کے فرزند ارجمند تھے۔ اکبر بادشاہ کے عہد میں بسلسلہ سیاحت ہند آئے اور سیر ہو کر لاہور میں اقامت ڈالی۔ ان کی بزرگی کا شہرہ سن کر نواب میر کفایت خان نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا، جس سے 3 بیٹے پیدا ہوئے: سید حاجی، سید السلطان، سید غیاث الدین، المشہور سید دولت شاہ۔ اول ذکر کر کے سید فتح محمد پیدا ہوا۔ ان کا فرزند سید حمید، ان کا سید سعید، ان کا سید شاہ حسین، ان کا سید علی، اور ان کا بیٹا شاہ سوار سجادہ نشین مزار شیخ طاہر بندگی، اور سید زندہ علی کا پوتا بہادر بن چراغ شاہ مہر کنی کا کام کرتا تھا۔ سید عبد القادر کا مزار مزانگ سے مشرق کی طرف ہے۔ حضرت شیخ گلن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بزرگ شیخ طاہر قادری کے عہد شاہ جہانی کے مرید مستانِ طریق رہا کرتے تھے۔ ان کے 3 اور مرید تھے: ابو محمد قادری، سید صوفی شیخ احمد بنوری۔ شیخ گلن کا مزار موری دروازہ لاہور کے باہر ہے۔ پیر چراغ شاہ قادری مصوف ملک دکن سے وارد لاہور ہوئے۔ یہ بزرگ سید علی گیلانی متوفی 1280 کے مرید تھے۔ آپ عبادت و ریاضت میں فروغ پاتے، مدت العمر یہاں رہ کر خدا پرستی کی اور ہدایت و ارشادات میں مصروف رہے۔ پیر و مرید کے مزار روشنائی دروازے کے باہر ہیں۔ یہ صاحبان انگریزی تسلط کے بعد کے بزرگ ہیں، یعنی 1300 سے پہلے کے بعد کے بزرگ ہیں۔ پیر محمد سلطان قادری مرگ نینی یہ بزرگ حسین چشم ہونے کی وجہ سے مشہور ہیں۔ آہو جسم مشہور ہوئے۔ شجرہ ارادت یہ ہے کہ محمد سلطان مرید سندھی شاہ، یہ مرید عاقل شاہ، یہ مرید ملا شاہ، یہ مرید سلیمان شاہ، یہ مرید نور جمال، یہ مرید محمد شفیع قادری، یہ مرید محمد حیات ولی، یہ مرید شاہ قمیص قادری سدوڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حافظ غلام محمد المشہور امام گامو، حافظ صاحب مصعب بن محمد صدیق چند پشتوں سے مسجد وزیر خان کی امامت پر فائز تھے۔ آپ فاضل عدل اور پرتاثیر واعظ تھے۔ طریقت میں عبداللہ شاہ قادری بلوچ سے ارادت تھی۔ ان کا حال قادری مشائخ کے حالات میں ملتا ہے۔ حافظ غلام محمد شاعر بھی تھے، عاشقانہ لحاظ زبان خلق رہے۔ ان کے بعد امام الہ بخش پسر حافظ صاحب مصعب امام ہوئے، پھر ان کے فرزند امام محمد ہوئے۔ حافظ صاحب نے مغلیہ خاندان کے بادشاہ محمد اکبر ثانی کا زمانہ پایا۔ حضرت پیر ڈال شاہ مذہوب جو اس پیر کے نام سے مشہور ہیں، پیر مصعوف کا مزار مسجد بکن خاندان تعمیر کردہ 8041 اس مزار کے مشرقی جانب ہے، بقول رائے بہار شیخ چوڑ بندی کے مرید تھے۔ لوگ ان کے ارادت مند ہیں اور فاتحہ کے لیے آتے ہیں، ان کے بہت قائل ہیں لوگ۔ سبحان اللہ۔ چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔